نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ لفظی ترجمہ۔ وقال اور کہا الذی اس شخص نے جس نے اشتراہ خریدا ان کو من مصر میں لامرأتہ اپنی بیوی سے اکرمی عزت سے رکھ اس کو مثواہ اس کی فرودگاہ مثواہ ٹھہرنے کی جگہ عسا شاید ان ینفعنا کہ کام آئے وہ ہمارے نفع دے وہ ہمیں او یا نتخذہ بنا لے ہم اس کو ولدن لڑکا وکذالک اور اس طرح مکننا جگہ دی ہم نے قدم جمائے ہم نے لیوسف یوسف کے فی الارض سرزمین مصر میں وَلِنُعَلِّمَهُ اور تاکہ سکھلائے ہم انہیں من کچھ تأویلی مطلب اخذ کرنا حقیقت الاحادیث باتوں کی واللہ اور اللہ پاک غالب ہیں حکمران ہیں علی امرہ اپنے فیصلوں پر اپنے کام پر ولیکن لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے ولما بلغ اور جب پہنچا وہ اشدہ اپنی جوانی کو الاشد جو ہے طاقت اور قوت کا زمانہ یہ لفظ یہ جمع کے وزن پر مفرد ہے یا ایسی جمع ہے جس کا کوئی مفرد نہیں ہے آتیناہ عطا فرمایا ہم نے ان کو حکومت و علم اور علم وکذالک اور اسی طرح نجزی بدلہ دیتے ہیں ہم المحسنین نیکوکاروں کو وراودتہ اور ڈورے ڈالے اس پر التی اس عورت نے جو ہوا کہ وہ ہوا ضمیر راجع ہے یوسف علیہ السلام کی طرف فی بیتہا اس کے گھر میں تھے یعنی عورت کا گھر عن نفسہ ان کے نفس سے فریب کرنے کے لیے وغلقت اور اچھی طرح بند کر لی اس نے الابواب دروازے ابواب باب کی جمع ہے وقالت اور کہنے لگی ہیت لک آ جاؤ ہیت لک یہ اسم فعل ہے اور معنی میں امر کا ہے امر کا معنی دیتا ہے ہیت لک کا معنی ہے ایتی آ جاؤ قال کہا یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ پناہ خدا کی
انہو بے شک وہ، انہو یہ ضمیر جو ہے عورت کے شوہر کی طرف راجع ہے، بے شک وہ ربی میرے آقا ہیں، میرے باس ہیں۔ رب جو ہے جب اضافت کے ساتھ استعمال ہو جائے تو غیر اللہ کے لیے اس کا اطلاق درست ہے، جیسے رب الدار گھر کا مالک، رب المال مال کا مالک، رب البیت گھر کا مالک وغیرہ۔ ربی میرے آقا ہے، احسنا بہترین بنائی انہوں نے، مثوایا میرا ٹھکانہ، میرے رہنے کی جگہ، انہو لا یفلح یقیناً شان یہ ہے، انہو ضمیر شان ہے، شان یہ ہے کہ لا یفلح نہیں کامیاب ہوتے، فلاح نہیں پاتے، الظالمون نا انصاف لوگ۔ وَلَقَدْ اور یقیناً واقعہ یہ ہے، ہمت پختہ ارادہ کر لیا اس نے، اس عورت نے، بھی ان کا، بھی یوسف علیہ السلام کا، یہ بھی اور بہا میں با جو ہے صلہ کی ہے، بھی ہمت بھی دوسرے کا ارادہ کرنا، وہم بہا اور پختہ ارادہ کر لیتے وہ یعنی یوسف علیہ السلام اس کا، لولا ان رآ اگر نہ دیکھتے وہ، یوسف علیہ السلام ارادہ کر لیتے اس وقت جب نہ دیکھ لیتے وہ برہان دلیل ربی ہی اپنے پروردگار کی، کذالک یوں ہی ہوا، ایسا ہی، لنصرفا تاکہ پھیر دے، صرف کے معنی ہے پھیر، اس کے بعد عن آیا ہے، صرفا عنہ کسی سے پھیرنا، اور صرفا کے بعد الا جب آ جائے تو مائل ہونا، لنصرف عنہ تاکہ پھیر دے ہم اس سے، السوء برائی، والفحشاء اور بے حیائی، انہو بلا شبہ وہ تھے، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے، المخلصین چنے ہوئے۔ اب یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے ابتلا آزمائش کا ذکر ہو رہا ہے، اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے صبر کا بیان تھا، مصیبتوں پر یوسف علیہ السلام نے صبر کیا۔ اب بادشاہ کے حرم میں پہنچ گئے، اس کے گورنر کے، عزیز مصر کے، عزیز مصر یہ کوئی بڑے عہدے پر فائز آفیسر تھا، یا گورنر کہو، یا جس طرح آج کل وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، اس قسم کا کوئی منصب تھا، اور مقصد بڑا ذمہ دار افسر تھا، اس کے گھر پہنچ گیا، وہ عزیز مصر کہلاتا ہے، اس کی بیوی عزیز مصر کی بیوی، اور بائبل میں اس کے لیے راعیل لفظ آیا ہے، اور زلیخا، یہ کسی صحیح حدیث میں نام نہیں آیا ہے، یہ مفسرین کا بیان ہے، زلیخا۔ اور امرات العزیز قرآن کہتا ہے، عزیز کی بیوی، بیگم، عزیز مصر کی بیگم۔ تو اب ابتلا کا ذکر ہے، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ٹھکانہ دیا، اس کے لیے سبب بنایا عزیز مصر کو، اور عزیز مصر نے بیوی کو سمجھایا کہ دیکھو یہ غلام نہیں ہے، اور اس کے ساتھ غلاموں والا سلوک نہ کرنا، اور ادھر اللہ کی طرف سے مطلوب یہ تھا کہ یہ سردار بننے والا ہے، مصر کی بادشاہت اس کے حوالے ہونے والی ہے، لہٰذا حکومت اور سلطنت کے رموز سے یہ بادشاہوں کے دربار میں رہ کر آشنائی حاصل کرے گا، واقفیت حاصل کرے گا، اور حکومت کے اصولوں سے اپنے آپ کو آگاہ کرے گا۔ تو یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر آئے تو اس میں جتنی مدت رہے واللہ عالم، اور اس دوران پھر یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی عزیز مصر کی بیوی۔ اب یہ مصیبت کا جو امتحان ہے، مصیبتوں کے امتحان میں بندہ نکل سکتا ہے، صبر و سکون کے ساتھ برداشت کر سکتا ہے، جس طرح یوسف علیہ السلام نے صبر و سکون کے ساتھ اس امتحان سے گزرے۔ اور معصیت جو ہے
وہ پھر دل و دماغ کی آزمائش کا وقت ہوتا ہے، وہ پھر نہایت سخت ہوتا ہے، اس میں جذبات کا امتحان ہوتا ہے، اور لمحہ لمحہ پھر بندہ امتحان میں ہوتا ہے، افکار پر دوسرے حالات غالب ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اس آزمائش میں یوسف علیہ السلام پڑ گئے۔ وراودته التي هو في بيتها، اور اس رکوع سے وقال الذي اشتراه من مصر، اور کہا اس شخص نے جس نے خریدا تھا اس کو، من مصر بازار مصر سے، لامرأته یعنی اپنی بیوی سے کہا، اکرمی مثواہ اس کو اچھی طرح رکھنا، اکرمی مثواہ یعنی عزت کے ساتھ اس کو رکھنا، غلاموں کی طرح سلوک اس کے ساتھ نہ کرنا۔ عسیٰ ان ینفعنا، توقع ہے یہ ہمیں فائدہ دے گا، ینفعنا نفع، دینی نفع، دنیاوی نفع، اور یہ لوگ بے اولاد تھے، بتایا یہ جاتا ہے ان کی اولاد نرینہ اولاد نہیں تھی، تو اس کو ہم اپنا بیٹا بنائیں گے اور کل کو یہ ہماری سیٹ پر آ کر بیٹھے گا، بادشاہ بنے گا اور بڑھاپے میں کام آئے گا۔ نفع کی بہت ساری صورتیں ہیں، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا نائب بنائیں گے۔ ولدن کا مطلب یہ نہیں ان کا تو کوئی بیٹا نہیں تھا اور نہ یہ ان سے پیدا تھا، ولد سلبی اولاد کو بھی کہتے ہیں اور ولد نائب کو بھی کہتے ہیں۔ او نتخذہ ولدا، ہم اپنا نائب بنائیں گے حکومت میں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح اللہ فرماتا ہے، مکنّا، ہم نے تمکین دی، قدم جمائے، ان کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت اور ہمدردی ڈال دی اور حکومت کے حدود میں داخل ہو گئے۔ مکنّا لیوسف فی الارض، زمین میں ان کے قدم جمائے۔ وَلِنُعَلِّمَهُ، اور تاکہ ہم سکھائیں، نعلمہ یوسف علیہ السلام کو سکھلائے کیا چیز، من تعویل الاحادیث، ہر بات کی موقع محل کو سمجھنا۔ تعویل یہ پہلے رکوع میں گزر چکا ہے، چیزوں کو اس کے اصل کی طرف لوٹانا، اور الاحادیث حدیث کی جمع ہے باتیں، باتوں کی حقیقت کو سمجھنا، تو ہر بات کے موقع محل کو سمجھنا کہ کون سی بات درست ہے، وہ درست بات کب کرنی چاہیے، اور کوئی بات کہتا ہے وہ موقع محل کے مطابق ہے یا نہیں، اس کو اس طرح سمجھنا۔ اس طرح معاملات کے جو نتائج ہوتے ہیں ان عواقب و نتائج کو فوراً پرکھنا کہ یہ کام جو ہو رہا ہے، جو ایونٹ پیش آیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے، حالات کس طرف جا رہے ہیں، تاکہ معاملات کو بندہ سنبھال سکے۔ اور تیسری بات جو ہے، اللہ اور اللہ کے پیغمبروں کے ارشادات، اقوام اور امتوں کے قصص اور آسمانی کتابوں کے مضامین کی تہ تک پہنچنا، یہ سب تعویل الاحادیث میں داخل ہیں۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اور اللہ غالب تھا، واللہ غالب علی امرہ، اللہ غالب تھا اپنے حکموں پر۔ تو اللہ غالب کس طرح تھا؟ تو علماء مفسرین رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں، لوگ عالم شہادت کو جانتے ہیں، سامنے جو کچھ ہو رہا ہے، اپنے فیوچر سے، اپنی پاسٹ سے، ماضی سے وہ بالکل بے خبر ہوتے ہیں، اور اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، غیب کے پردے میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کو اس کا بھی علم ہے۔ اب یہاں پر غالب علی امرہ ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ جو ہے، سیاق و سباق میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، تو بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، اور سیارہ پانی لانے والے نے اس کو نکالا، قافلہ والوں نے اس کو بیچا، اور عزیز مصر نے اس کو خریدا، اور یہاں پر یہ امتحان اس کے سر پہ آ گیا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے، یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تھا تو یعقوب علیہ السلام نے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا خواب بھائیوں سے بیان نہ کرنا۔ اب یہاں پر بھی امر الہی غالب رہا، کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ بھائیوں تک خواب پہنچ گیا،
تو پھر بھائیوں نے وہ سازش ان کے خلاف شروع کر دی، قتل کرنا چاہا۔ امر الہی واللہ غالب علی امرہ، امر الہی غالب رہا، یوسف کی شان بلند کرنا چاہا اللہ نے۔ اور پھر بھائیوں نے باپ کی چاہتوں کا مرکز اپنے آپ کو بنانا چاہا، یوسف علیہ السلام کو قتل کر کے یا آنکھوں سے نظروں سے دور کر کے، تو امر الہی غالب رہا۔ باپ جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہو گیا، یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے باہر نکال دیا، اور یوسف علیہ السلام کو محبت کا مرکز بنایا تھا یعقوب علیہ السلام نے، اللہ نے اس محبت کے مرکز کو اس سے دور کر کے اس کو غم میں ڈال دیا، واللہ غالب علی امرہ۔ اور مصنوعی آہ بکا سے عشاء یبکون وجاءوا اباہم عشاء یبکون، مصنوعی آہ بکا سے انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو دھوکہ دینا چاہا اپنے باپ کو، اور امر الہی غالب رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اطمینان نصیب فرمایا، اور اصل بات کی حقیقت کو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے، انہوں نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا۔ تو جو کام انسان عقل سے بعید سمجھتا ہے، اللہ ان کا سامان بھی خفی اور لطیف طریقوں سے مہیا کر دیتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کو اللہ نے مصر کی بادشاہت عطا فرمائی، اور بھائیوں نے یہ چاہا، یہ سمجھا تھا کہ یوسف علیہ السلام بس ختم ہو گئے، اور باپ جو ہے رو رو کر آنکھوں سے بینائی چلی گئی، آنکھیں سفید ہو گئی۔ تو واللہ غالب علی امرہ، اللہ غالب ہے اپنے فیصلوں پر، اپنے احکام پر، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ تو یہ ہر معاملے میں ہے، اللہ کسی قوم کو اٹھانا چاہتا ہے اور کسی کو گرانا چاہتا ہے، تو وہ ان کے اسباب ان کے اندر پیدا فرما دیتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ وہ قوم پھر عروج کی طرف چلی جاتی ہے، اور جو عروج پر تھی وہ زمین بوس ہو جاتی ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ، جب یوسف علیہ السلام پہنچے اشدہ اپنی جوانی کو، آتیناہ ہم نے عطا کی اس کو حکما و علما، حکما و علما، حکومت اور علم۔ یہاں حکم سے مراد احکام اور ذمہ داریاں ہیں، مفسرین نے یہ بھی وضاحت کی ہے، جو علم نبوت کی ایک خاص قسم ہے اور اقتدار مراد نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 74 میں حضرت لوط علیہ السلام کو بھی حکم اور علم ملنے کا ذکر ہے، حالانکہ ان کو اقتدار نہیں ملا تھا، بلکہ حکم سے مراد احکام خداوندی اور ذمہ داریاں ہیں۔ اور سورہ رعد آیت نمبر 37 میں قرآن کو حکم کہا ہے، کیونکہ قرآن پاک احکامات خداوندی کا مجموعہ ہے۔ تو بہرحال دونوں باتوں کی گنجائش اس میں ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح جس طرح یہاں ہم نے یوسف علیہ السلام کو یہ بدلہ دیا، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ صرف نیکوکاری کی بات ہی نہیں کی، نیکی کی بات ہی نہیں کی، بلکہ محسنین مخلصین کی بات کی۔ تو اصل اجر جو ملتا ہے وہ اخلاص کا ملتا ہے۔ انسان اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائے تو اس کا تھوڑا عمل بھی مقبول ہو جاتا ہے۔ تو اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ وراودته التي هو في بيتها، اور وراودته التي، اور ڈورے ڈالے اس پر، التی اس عورت نے، ہوا وہ یعنی یوسف علیہ السلام، فی بیتہا اس کے گھر میں تھا، عن نفسہ ان کے نفس سے فریب کرنے کے لیے۔ تو عن نفسہ جو جار مجرور متعلق ہے راودت سے، وراودت جو فعل ہے اسے، اور معنی دیتا ہے خادعت کا، دھوکہ دینے کے لیے۔ وغلقت، غلقت اور بند کر دی۔ اب یہ غلقہ اغلقہ بھی ہو سکتا تھا، بند کرنا۔ غلقت جو ہے مبالغے کا صیغہ استعمال فرمایا، اور
تاکید کے لیے استعمال فرمایا، اچھی طرح بند کر دی الابواب دروازے۔ تو شاہی قلعہ ہے، اس کے بہت سارے دروازے ہو سکتے ہیں، تمام دروازوں کو بند کر دیا۔ تو یہاں پر وقالت، اور کہنے لگی ہائی تلک، ہائی تلک، بس آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام سے انہوں نے کہا اب آ جاؤ، تو بے حیائی کی طرف دعوت دی۔ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ مجھے بچائے۔ انہ ربی احسن مثوائے، بے شک وہ یعنی تمہارا خاوند، ربی جو میرا باس ہے، احسن مثوائے، مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، اچھی طرح رکھا ہے۔ تو یہاں پر خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کی، یہ بلاغت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ ایک ہی جملے میں خود بھی رک گئے کہ میں وہ کام کیسے کروں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، یہ تو میرا عقیدہ ہے، اور انہ ربی احسن مثوائے، پھر مجھے ظاہری اسباب میں تمہارا خاوند جو ہے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، میں اس کے ساتھ یہ بے عزتی، یہ توہین کیسے کروں، یہ خیانت کیسے کروں۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ اس کے سامنے لمبی چوڑی واعظ نصیحت کی باتیں نہیں کی یوسف علیہ السلام نے، اس لیے کہ جس عورت کے دل و دماغ میں کسی کی عشق جو ہے وہ اتنی سوار ہو جائے تو اس کے سامنے قرآن اور حدیث پڑھنا جو ہے بیل کے آگے بین بجانا ہے، اس پر اس کی کوئی اثر نہیں ہوتی۔ اس کے سامنے جو نظر آنے والی چیز ہے وہ رکھنا ہے۔ تو خاوند کے حقوق میں نقب زنی یہ بہت بڑا جرم تھا، اس جرم کا جو سبب بننے والا ہے اس کو سامنے رکھا، کم از کم مجھے اس نے اچھی طرح رکھا ہے، میری تربیت کی ہے، مجھے سنبھالا ہے، تو ان تمام چیزوں کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کا احترام کروں اور اس کے حرم کا احترام کروں، نہ کہ اس کے عزت پر ہاتھ ڈالوں۔ تو یہاں پر اس عورت کے لیے بھی دعوت فکر تھی کہ دیکھو یہ باہر کا بندہ ہے، کنعانیوں میں سے ہے، اور ہمارے ہاں غلام کی حیثیت سے آیا ہے، یہ اپنے آپ کو اتنا بچاتا ہے اور اس کے ایک احسان کا خیال رکھتا ہے، حالانکہ وہ میرا تو خاوند ہے، اور اس کے گھر کی تمام اختیارات میرے حوالے ہیں، اس کے نام پر میں اس گھر میں موجود ہوں، اس کے نام کی وجہ سے مجھے یہ عزت ملی ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں اس کو دعوت فکر دے رہی تھی اس ایک جملے میں۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے اللہ کی پناہ مانگی، معاذ اللہ، بچانے والا اللہ ہی ہے۔ تو انبیاء بھی اللہ کے محتاج ہوتے ہیں، پناہ مانگی تو اللہ کی پناہ میں آئے۔ انہ ربی احسن مثوائی، پھر یہ کہا تمہارا خاوند جو ہے وہ میرا باس ہے، اس کی غیر موجودگی میں میں یہ کام کیسے کروں، احسن مثوائی، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک شان یہ ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ تو ظالم کیوں کہا؟ اس لیے کہ زناکار ظالم ہوتا ہے، ظالم اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے، ظالم ہے۔ جس عورت کے ساتھ زنا کر رہا ہے اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اور وہ عورت کسی خاندان سے تعلق رکھتی ہے، معلوم ہونے پر وہ خاندان رسوا ہوگا، اس خاندان کے ساتھ ظلم ہے، اور وہ عورت کسی کی بیوی ہے تو اس مرد کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، اس پر ظلم کر رہا ہے، اور بالفرض اس زنا کے نتیجے میں کوئی بچہ پیدا ہو جائے، اس بچے پر ظلم کر رہا ہے، اس لیے کہ اس بچے کو کوئی سنبھالنے والا نہ ہوگا۔ وہ بچہ عاقل بالغ ہوگا تو کس کا کہلائے گا، اس کا نسب ثابت نہیں ہو سکتا۔
اور لوگ اچھی نظر سے اس کو دیکھیں گے نہیں تو یہ اس بچے پر ظلم ہوگا. تو یہ بہت بڑا ظالم ہے. انہ لا یفلح الظالمون، اور ظالم جو ہیں کامیاب نہیں ہوتے. وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَهَمَّ بِهَا، لقد ہمت بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور تحقیق ارادہ کر چکی تھی زلیخا نے یوسف علیہ السلام کا، یعنی مکمل جب دروازے بند کر دیے اور اسے کہا ہائی تلک یہ تو آخری کوشش ہے، اور وَهَمَّ بِهَا، یوسف علیہ السلام ارادہ کر لیتے اس کا، لیکن کیوں نہیں کیا؟ اس نے برہان ربی دیکھ لی. ارادہ کر لیتے، اس کا خیال کرتے، لولا ان رآ برہان ربہ، اگر نہ دیکھ لیتے اپنے پروردگار کی نشانی، اپنے پروردگار کی دلیل کو. تو وہم بہا لولا، یہاں پر دیکھے ترغیبات، چاہتوں کی بہتات ہے. یوسف علیہ السلام کا شباب اور شباب کا عروج ہے، اور معاملہ جو ہے محبت کا نہیں محبوبیت کا ہے، اور طلب کا معاملہ نہیں ہے مطلوبیت کا ہے، دیوانگی کی طلب ہے، اور مانع رکاوٹ جو ہے اس میں کوئی نہیں ہے. اور عیش و نشاط کے پھر سامان، یوسف علیہ السلام کا ہر وقت جو ہے زلیخا کے گھر میں موجود رہنا، اور اس کو محبت اور پیار سے رکھنا، تنہائی کے وقت جو ہے عورت کا بے تابانہ جو ہے اظہار محبت، تو یہ سب اس طرف دعوت دے رہی ہیں. اب یوسف علیہ السلام، انسان سوچ لیتا ہے کہ ان حالات میں یوسف علیہ السلام کیسے بچ گئے، تو ان چیزوں کو بیان کرتا ہے. لولا وہم بہا، تو یوسف علیہ السلام خیال کرتے اس عورت کا، چونکہ اس نے تو مکمل عزم مصمم کیا تھا اس عورت نے، اس لیے کہ ہمت کے اوپر قد لگا ہے اور پھر لام لگا ہے، اور یہ تحقیق کے لیے آتے ہیں، بات کو پکی کرنے کے لیے آتے ہیں. اور دوسرا ہم جو ہے وہم، اس کے اوپر نہ قد لگا ہے نہ لام لگا ہے. وہم بہا لولا، پھر بعد میں آیا ہے لولا ان رآ برہان ربہ، یوسف علیہ السلام اس کا خیال کر لیتے اگر نہ دیکھتے اپنے رب کی نشانی. تو یہ برہان ربی جو ہے یہ کیا ہے؟ برہان ربی علماء فرماتے ہیں یہ برہان ربی سے مراد زنا کی حرمت اور شناعت کا وہ علم الیقین جو اللہ نے عطا کیا تھا. کہ یہ زنا جو ہے انہ لا یفلح الظالمون، یوسف علیہ السلام نے فرمایا تو اتنا بڑا گناہ جو ہے اللہ کا پیغمبر کیسے کر سکتے ہیں. اور دوسری بات مقام عصمت بھی اس کو کہا جاتا ہے، اللہ نے ان سے بچایا. اور بعض علماء فرماتے ہیں کشف، یعنی یعقوب علیہ السلام ان پر منکشف ہو گئے، وہ جو پردے حائل تھے یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے درمیان، وہ پردے اٹھ گئے، اور یوسف علیہ السلام نے بیٹے کو دیکھ لیا. اور پھر اس حال میں جب دیکھا تو اپنی انگلیاں جو ہے دانتوں میں دبائے ہوئے تھے، تو یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ باپ جو ہے مجھ پر اس عمل سے ناراض ہے، غصہ ہے. تو بہرحال یہ کشف ہے، اور کشف دلیل نہیں ہے، دلیل جو ہے قرآن و سنت ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جو عقل عطا فرمائی تھی، عقل بشری جو ہے وہ ہر بشر کو حاصل ہے، اور عقل نبوی اور حکمت نبوی اس سے اضافی چیز ہے. اور اس عمل کا برہان ربی سے مراد اس عمل کا گناہ ہونا. یوسف علیہ السلام کی جو فطری عقل تھی اس نے کام کیا. کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح ہم نے لنصرف عنہ السوء، ہم نے دور کر دیا یوسف سے
السوء اب بری بات کو اور برے کام کو، فحشاء بے حیائی کے کام کو، یہ عصمت ہے۔ ایک آفیسر جب روڈ پہ آ رہا ہوتا ہے تو پہلے سے سپاہی روڈ کو صاف کرتے ہیں، کلیئر کرتے ہیں، ٹریفک کے سامنے کوئی رکاوٹ نہ آ جائے اور وہ بندہ گزرتا ہے۔ دوسرا جو ہے اس بندے کو بچا کر نکالنا، ان دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے لِنَصْرِفَهُ عَنِ السُّوءِ، اس بندے کو ہم نے برائی سے بچایا، اور قرآن کہتا ہے لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ، ہم نے دور کر دیا برائی کو اور بے حیائی کی کام اور بات کو یوسف سے۔ وہ بری بات یوسف علیہ السلام کو چھوا تک نہیں ہے، وہ برا کام اس کے قریب آیا ہی نہیں ہے، تو یہ کہلاتا ہے عصمت انبیاء اور نور نبوت کا نتیجہ ہے۔ اور لِنَصْرِفَهُ عَنِ السُّوءِ، ہم نے اس بندے کو سوء برائی سے، تکلیف سے بچایا، یہ حفاظت ہے۔ اور یہ حفاظت پھر اللہ اپنے ہر بندے کی کرتا ہے۔ عقل بشری کسی کا کام کر رہی ہو تو بھئی یہ گناہ ہے، یہ کرپشن ہے، یہ دوسروں کا حق ہے، اس کام پہ خدا کی لعنت برستی ہے، لہٰذا یہ نہیں کرنا چاہیے، تو یہ حفاظت ہے۔ تو گناہ کو یوسف کے راستے سے ہٹایا۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، بے شک یوسف علیہ السلام ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ تو یہاں پر امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک علمی بات کی ہے۔ وہ کہتا ہے شیطان جب مردود ہوا تو اللہ کے مقابلے میں آیا، مقابلے میں اس نے کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تیرے تمام بندوں کو اغوا کروں گا، تیرا باغی بنا دوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر تیرے وہ بندے جو مخلص ہیں تیرے ساتھ۔ تو یہاں پر اللہ فرماتا ہے اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، یوسف میرے مخلص بندوں میں سے تھے۔ تو یوسف، حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یوسف نے بدی کا، برائی کا ارادہ کر لیا، اگر وہ اللہ کے دین کے پیروکار ہیں تو اللہ کی شہادت کو قبول کرے۔ یعنی حضرت امام راضی فرماتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام نے بھی ارادہ کیا تھا برائی کا، تو امام راضی کا سوال ان سے یہ ہے کہ یہ کہنے والے اگر اللہ کے دین کے پیروکار ہیں تو اللہ کی شہادت کو قبول کر لے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، یوسف میرے مخلص بندوں میں سے تھے۔ اور اگر یہ کہنے والے کہ یوسف علیہ السلام نے برائی کا، اس عورت کا ارادہ کر لیا تھا اور شیطان کے پیروکاروں میں سے ہیں، تو یوسف کی طہارت پر شیطان کی شہادت کو مان لے، اس لیے کہ شیطان بھی یہی کہتا ہے کہ تیرے مخلص بندوں پر میرا وار نہیں چل سکتا، اور یوسف علیہ السلام مخلص بندوں میں سے ہے، برگزیدہ بندوں میں سے ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اور پھر یہاں پر عصمت کے حوالے سے یوسف علیہ السلام کو علم و حکمت سے اللہ نے نوازا۔ صالح ہی نہیں، نجزی المحسنین فرمایا، وہ محسن تھے۔ اور وغلقت الابواب، اور وراودته التي هو في بيتها، ڈورے ڈالنے کی کوشش زلیخا نے کی ہے، دروازے بند کر دیے، دعوت نشاط دی، وہ زلیخا کا کام ہے۔ یوسف علیہ السلام معاذ اللہ فرماتے ہیں، اور انہو ربی احسن مثوائی، اس کے خاوند کے احسانات کو یاد کرتے ہیں کہ تمہارا خاوند جو میرا ظاہری محسن ہے، میں اس کے ساتھ بھی بے وفائی نہیں کر سکتا، جائے کہ جو میرا رب ہے، جو میرا خالق حقیقی ہے، میں اس کی نافرمانی کیسے کروں۔ تو یوسف علیہ السلام نے نبی ہونے کی وجہ سے ارادہ نہیں کیا، اور یوسف اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ تو اسے علماء نے لکھا ہے اس وقت عورتوں کے بارے میں سوسائٹی کے خیالات کیا تھے، اور یہاں پر یہ عورت جو ہے جو کچھ کر رہی ہے، اس کو سامنے رکھ کر مصر کا جو تہذیب اور تمدن تھا اس کو سمجھنا نہایت آسان ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔
یہاں پر گرامر کے حوالے سے مفسرین نے یہ ہم بہا اور ہمت بہی اور لولا الربطنا علی قلبہا لولا الرآ برہان ربہ، یہ ایک ہم جو ہے ہم خیال اور ارادے کو کہتے ہیں۔ یہاں پر ہم میں چونکہ فرق ہے اس لیے قرآن کریم نے ان کو جمع نہیں کیا ہے۔ پہلے ہم کے ساتھ لقد لگا ہے، لام لگا ہے اور قد لگا ہے، اس کو لقد ہمت بھی الگ ذکر کیا۔ پھر وقف کے بعد وہم بہا لولا الرآ برہان ربہ، تو بعض جو علماء فرماتے ہیں لولا جو ہے اس کا جواب اس سے پہلے نہیں آتا، لولا کا جواب لولا سے پہلے نہیں آتا، یہ نحوی علماء کہتے ہیں۔ اور دوسرے بڑے بڑے محققین نحوی علماء ہیں وہ کہتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے، لولا کا جواب جو ہے مقدم ہے۔ ان میں ابو العباس المبرد رحمہ اللہ بہت بڑے نحو کے امام ہیں، اور ابو زید انصاری رحمہ اللہ وہ اس کے قائل ہیں، اور قرآن کریم میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ ایک جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس سال فرعون کا حکم یہ تھا کہ جو اسرائیلی بچہ پیدا ہو جائے اس کو قتل کیا جائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہے وہ اس کو چھپا رہی ہیں، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ فرعون کو پتہ چل جائے اس کو قتل کرے گا، تو نہایت پریشانی کے عالم میں وہ قریب تھا۔ قرآن کہتا ہے ان کادت لتبدی بہ لولا الربطنا علی قلبہا، قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کو اگر ہم نے مضبوط نہ کیا ہوتا ان کے دل کو، ان کو ربط القلب عطا نہ کیا ہوتا تو وہ اتنی پریشان ہو گئی تھی کہ حقیقت حال سے لوگوں کو آگاہ کر دیتی، لیکن ہم نے ان کے دل کو مضبوط کیا تو اس مضبوطی کی وجہ سے وہ جم گئی اور صبر کرنے لگی، کسی کو نہیں بتایا۔ اور دوسری مثال ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا، ان کاد قریب تھا کہ یہ آدمی جو ہے پیغمبر کی طرف ان کا اشارہ ہے، یہ ہمیں ہمارے ٹھاکروں سے ہمارے بتوں سے ہمیں گمراہ کر دیتا اگر ہم صبر نہ کرتے، جم نہ جاتے، مضبوط نہ ہوتے اپنے بتوں پر۔ چونکہ ہم اپنے بتوں پر مضبوط ہو گئے یہ ہمیں گمراہ نہ کر سکے۔ اور قرآن جو ہے یہاں پر ہم جو ہے ہم کا انکار کر رہا ہے، تو علماء لکھتے ہیں اس نے یوسف کا ارادہ کیا تھا اور یوسف علیہ السلام کے خیال میں بات آیا تھا، آیا ہوتا اگر وہ نہ دیکھ لیتا رب کا برہان، تو رب کا برہان دیکھ لے، وہ برہان یہی تھا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اور رب کا برہان عصمت نبوی ہے۔ اور یہاں سے پھر علماء نے یہ بھی لکھا ہے اس سے عصمت کا مفہوم سمجھنا آسان ہوتا ہے، انبیاء معصوم ہوتے ہیں نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی۔ یہاں پر دیکھیں یوسف علیہ السلام انسان ہیں، نفس انسانی اس کے پاس بھی ہے، خواہشات ان کے بھی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ بالکل ایک بے خواہش انسان ہے، اس کے پاس نفس نہیں ہے لہٰذا وہ گناہ سے بچ گیا، نہیں، اس نے اپنی ساری کوششیں کی، دروازے کی طرف دوڑے، معاذ اللہ کہا، خاوند کے احسانات کو یاد کیا اور اللہ کے احسانات کو پھر یاد کیا اور نکلنے کی کوشش کی اور اللہ سے پناہ مانگی کہ اللہ اس کام سے مجھے بچا، تو اللہ نے وہ حقیقت اس پر ظاہر کر دی کہ یہ تو اللہ کی بہت بڑی نافرمانی ہے۔ تو وہ یقین اس کو حاصل تھا کہ اللہ کی نافرمانی جو ہے ایک گھناؤنا عمل ہے، لہٰذا اسے بچ گیا۔ تو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بچایا۔ آگے چل کر وما ابرئ نفسی 13ویں پارے کی پہلی آیت میں آتا ہے الا ما رحم ربی، یہ اللہ کا رحم کسی کے اوپر ہوتا ہے تب وہ بندہ بچ جاتا ہے، رحم ہوتا ہے تو پھر اللہ
عقل کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق دیتے ہیں، دماغ کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق دیتے ہیں، ہاتھ پیر صحیح استعمال ہوتے ہیں، آنکھیں اور کان صحیح استعمال ہوتے ہیں، زبان صحیح استعمال ہوتی ہے، پھر بندہ اپنے مالک کو مالک حقیقی سمجھتا ہے اور اس کی نافرمانی سے بھاگتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔